گلوکارہ نیرہ نور کی آواز کیوں جگمگاتی تھی لوگوں کے دلوں میں؟ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ 4 دہائیوں سے جن کی منفرد آواز جگمگا رہی تھی، سب کو لبھا رہی تھی، نیرہ نور نے واقعی اپنی محتاط، باوقار اور پرسکون زندگی میں 72 بہاریں دیکھی۔ وہ تو چلی گئی، لیکن اپنی لازوال غزلوں، گیتوں اور نظموں کی شکل میں یوں ہی مہکتی اور دمکتی رہیں گی۔ ان کی طرح ذرا خاموش اور چپ رہنے والا انسان اپنے اندر زندگی بھر بہت کچھ چھپا کر جیتا رہتا ہے، پھر اچانک ہی زندگی کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ تو سچ ہے کہ وہ موسیقی کی موجودہ عہد کی روشن مثال تھیں۔ پاکستانی موسیقی کی 75 سالہ تاریخ پر ایک نظر ڈالیں تو کیسی کیسی مدح آوازیں سب کو مسحور کرتی رہیں گی۔ کتنے بڑے بڑے شاعروں نے وقت اور حالات کو سحر آفریں الفاظ میں جکڑ دیا۔ ان باکمال لوگوں کی کہکشاں نے موسیقی کے فن کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ مہدی حسن نے غزل گوئی میں جو سما باندھا، وہ آج بھی تابندگی اور تر و تازگی میں موسیقی کی آبرو بنی ہوئی ہے۔ میڈم نور جہاں کے بغیر پاکستان میں موسیقی کا باب مکمل نہیں ہو سکتا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میڈم نور جہاں کی آواز خدا کا ایک انمول تحفہ تھا۔ ان کی آواز یوں سمجھ لیں کہ روح اور جسم کے لیے ایک ٹانک ہے۔ ان کی آواز کی لپک اور چاشنی ہمیشہ ہماری فلم انڈسٹری کے لیے نت نئے ریکارڈ بنانے کے ساتھ ساتھ فلموں کی کامیابی کی ضمانت بنتی رہی۔ 65 کی پاک بھارت جنگ کے دوران میڈم نور جہاں کی آواز اس طرح گونجی جس نے پوری قوم میں نیا حوصلہ اور ولولہ پیدا کیا۔ ان کی گائی ہوئی غزلیں، گیت اور نغمے اپنی مثال آپ ہیں۔ نیرہ نور 1950 میں آسام میں پیدا ہوئیں۔ 1968 میں ریڈیو پاکستان سے اپنی فنی سفر کا آغاز کیا۔ وہ اب ہم میں نہیں رہیں۔ حقیقتاً ان کی آواز، ادائیگی، اسلوب اور شیریں انداز نے ایک زمانے کو اپنا دیوانہ بنایا ہوا تھا۔ ان کے گیت، غزلیں اور لازوال ترانے ان کی آواز کے ذریعے ہمارے دلوں سے ان کو جوڑے رکھے گی، اور بقیتاً وہ اتنی باصلاحیت تھیں کہ ان کی کمی کو ہمیشہ محسوس کی جائے گی۔ ہم ان کے شوہر اور بیٹوں کے لیے گہرے احترام، محبت اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ اپنی فیملی کے لیے فخر کی علامت رہیں گی، کیونکہ وہ پاکستانی موسیقی کی کہکشاں کا ایک ستارہ تھی، جن کی جگمگاہٹ ہم ہمیشہ محسوس کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ایسی زبردست صلاحیتوں سے آراستہ شخصیت کے ساتھ اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔